إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہیں ریت ذرات کو زیادہ پانی کے قطرات کو زیادہ ہواؤں دے جھولن کو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا مقدس اور عزیز ہستی اج کا دین دا محرم الحرام کا نہیں ہے جو کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے نال مشہور و معروف ہے شہادت ایک عظیم موت ہے بلکہ شہادت کی موت رب العالمین کی طرفوں ایک عظیم نعمت ہے خوش قسمت اور خوش نصیب ہونا کو اللہ دے بندے جنہوں کو شہادت کی موت نصیب ہوگی نبی کریم علیہ السلام جو راہبر انسانیت قائد اعظم ہے امام کائنات ہیں ساری دنیا جگ جہان کے سردار اور سید ہیں آپ نے بھی اپنی زندگی کے اندر رب العالمین کے سامنے دست دعا پھیلا کے شہادت کی موت کی تمنا کی تھی یا اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آرزو ہے خواہش ہے ثم اقتل کہ میں تیرے راستے کے اندر قتل کرتا ہوں ثم اوحیا غلبے کو زندگی ملے ثم اقتل ورنہ تیرے راستے کے اندر قتل کیتا بنا ثم اوحیا غلبے کو زندگی ملے ثم اقتل میں غلبے کے راستے کے اندر قتل کیتا بنا شہادت کی موت انسان کو دنیا کو کاٹ آف کر کے جنت کی طرف والی جڑی منزل ہے
یہ بہت جلدی کی سفر کو طے کر رہی ہے اگر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گردا رب ارض و سما کی شہید کے جسم کے وچوں بہتے ہوئے خون کے قطرے کی وجہ تو اللہ کریم کو اپنی جنت کا مہمان بنا دے. حدیث کے اندر بات موجود ہے کہ شہداء جو ہے اللہ کی جنت کے اندر پہنچ جائیں اللہ کریم کو جنت کی ہر نعمت عطا فرمائے. والا اللہ پوچھتے کہ تو کو کیا چاہیے تمہاری تمنا کیا ہے؟ وہ شہداء جو اپنی جان دے نذرانے دے کہ اللہ کی جنت کے مہمان بن چکے ہو پورو گلمان کی کمی نہیں ہوتی. جس مکان اور محل اندر اللہ کریم نے انہوں کو جگہ دیتی ہے ایک سے سونے دی ایک سے چاندی دی گالا کستوری دا ہر قسم کی نعمت موجود. والا اللہ کریم پوچھتے جو تو کو کیا چاہیے جنت کے اندر شہداء جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوں گے وعدن اللہ کریم نے ساری جنت کے اندر یہ تمنا ہے کہ اصحاب والا زندگی دے اصحاب زندگی دے اندر من کے تجھے راستے دے اندر میدان مقتل دے اندر کھڑے ہوں اصحاب قدر کی دے ونیوں وال صاحب ہوں اصحاب تری جنت دے چاہوں صاحب وال زندگی ملے وال قدر کی دے ونیوں. یہ شہادت عظیم المرتبت موت ہے عظیم موت ہے بلکہ آسان موت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے زندگی دعا کرنے رہے گئے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک یا اللہ میں تو اپنے راستے کے اندر شہادت دے وفی بلد رسول اور اپنے رسول دے شہر اس میں شہادت دے موت دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ نے دعا قبول فرمائی بلکہ کچھ اضافے نال قبول فرمائی. شہادت دی موت کی نصیب ہوئی. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر نصیب ہوئی. نمبر 3 پیغمبر محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑ کے نصیب ہوئی. شہادت کی موت بڑی عظیم ہو اللہ کے راستے شہید ہو بجانے کی عام بات نہیں اور شہید کی موت کے ماتم کرنا شہید کی موت کے گریبان پھاڑنا شہید کی موت کے سر کو بھی کرنا شہید کی موت کے آپ نے چہرے دل کے ناخن پہ نمودہ مارنا شرعی طور پہ جائز نہیں قرآن و حدیث سے منع ہے. جب بھی کوئی شہید کی خبر کہیں شہید کی اماں کو ملی ہے یا کہیں شہید کی ہمشیرہ کو ملی ہے تاریخ پڑھ کے دیکھو مسکرا کے مسکان اپنے چہرے سے پیدا کر کے انہیں اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا. ایکی جنگ کے اندر ایکی خاتون دے 4 رشتہ دار شہید ہو گئے. باپ شہید ہو گئے بیٹا شہید ہو گئے بھائی شہید ہو گئے خامن شہید ہو گئے. ایکی عورت 4 قریبی رشتہ دار اطلاع ملی ہے کہ تیرے والد شہید ہو گئے. جنگ احد کا منظر ہے افواہ ایک پہلی کھڑی ہے تو تیرا محمد رسول اللہ. مصعب بن عمیر جو شہید ہیں مصعب بن عمیر کی شکل ملتی ہے پیغمبر کی شکل اللہ. شیطان نے افواہ پھیلا دیتی ہے کہ آمنہ دلال کے پیغمبر اعظم شہید ہو گئے تاکہ مسلمان فکر فکر ہو گئے. جنہوں نے خبر پھیلی یہ خاتون جنہیں 4 رشتہ دار شہید ہو گئے یہ اپنی چادر جوڑی اپنا لباس پردہ ٹھیک کیتا اٹھی تو میدان مقتل تو روانہ تھی تاکہ میں پتہ کرا اپنے پیغمبر دی ان خبردار کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے خبر پھیلی کری ہے آیا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. یہی نشتی ہے میدان مقتل اس قدم رکھے سی کہیں اطلاع دیتی ہے میں کتنا نہیں پڑھا کیونکہ میں سنے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے میں اللہ کے پیغمبر کا پتہ نہیں کرے گی وہ کہ آمنہ دلال کا بعد اس پتہ کریم پہلے یہی پتہ ہی نہیں جو تیرا اپنا والد ہی جنگ کے شہید ہو گئے. میرے کو وہ الفاظ نہیں جنہیں میں ادا کر سکتا اور این خاتون کی زبان بھی جو لکھتے ہوئے جملے کا حق ادا کر سکتا رب کعبہ دی قسم سونے دے پانی نہ لکھا تو حالی حق ادا نہیں کتابت ڈائلاگ تو ہو سکتا
لیکن جو مجھے دل کی دھڑکن بھی جو الفاظی کا ذخیرہ دکھتے ہیں وہ وزن سے مربع اور سمائی کا وزن ہے اور کوئی نہیں۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابا جی میرے کول اللہ دی امانت آئی تھی، اللہ نے بلا کے کوئی پرواہ نہیں، میں کوئی ایک دس آمنا دلال دا جہال ان جے خاتون دس پر ماسل نہیں کری وہ پتا ہے عظیم موت دے حوالے ہو کے میرا مال ہے، شہادت دی موت کا تاج پاتی گئے، بڑی عظیم موت ہے۔ انہوں تے بینڈ کرنا، انہوں تے بابیلا کرنا، ماتم کرنا، آہو فرا کرنا، پٹنا، یہ سعادت کی بات ہے۔ اب تے چلیے کچھ دی بدیئے سر کرنا صحیح بدیئے اکھی پتریچہ مجنسی ہر ایک کو کچھ دی بدیئے کیف حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پیغمبر کا کیا کہیں بے اطلاع کی ماں نبی کریم کے ارد گرد صحابہ جوان سال کے زمانے میں خبر پھیلی گئی ہے کہ کوئی پتہ ہے تیرا اپنا پتر شہید ہو گئے، پتر اولاد بڑی جاری ہو گئی، یہ تو پتہ ہے پتہ کر رہا بیٹے دا اپنی زبان نہ لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بیٹا اللہ کی طرف امانت ہے کہ شہادت دے موت کے درجے تے پہنچ گئے تھے، اللہ کا شکر ہے، بڑی عظیم موت اب تے گئی اللہ نے پیغمبر کا حال لے ہو کہ تیرا اپنا بھرا شہید ہو گئے، اب تے گئی ہے تیرا خامن شہید ہو گئے، چارے رشتے قریبی شہید ہو گئے، آخر کار میدان احد کے اندر کہیں میرے سجے کہیں میرے کبے کہیں میرے گیریں ٹینشن ہی کا ہے جو آمنہ دلال کا جب تک دیدار نہ تھی تب تک میں خاتون کو سکون نہ مل سی، کہیں آقا لے آگے ماں ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آمنہ دلال بالکل بنفس نفیس سلامتی نال بالکل حفاظت جسم و جان نال موجودن صحابہ کرام کی صفحہ بڑھنے گڑن جنہوں نے نظر پائیے سے باغ کی طرح دوڑ پائیے بھجدی گئی ہے دوڑ دی گئی ہے بلکہ اللہ نے پیغمبر کے چہرے کو اپنے کنوں ہاتھ نال اپنے سامنے کی دس میرے نبی نے چہرے پر دیدار کر کے آگئے یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم کل مصیبت بعدک جلل ابے دی شہادت کا غم بیٹے دی شہادت کا غم بھرا دی شہادت کا غم خامن دی شہادت کا غم اللہ کی قسم چاہ کے آگیا تھوڑے چہرے دے کلے ہکے دیدار نہ اللہ پاک نے میرے دل کو ختم فرما کوئی رشتہ میں کوئی یاد نہیں رہا، سارے شہادت دی موت بڑی موت عظیم موت ہے شہادت کہیں کو جو اطلاع ملے کہ تیرا بیٹا شہید ہے سبحان نبی سے جہاد واسطے جنہیں صحابہ کو سرے نہ ہو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ایک اماں ایک سجے ہاتھ ایک پوتر دی انگل پکڑی ہوئی ہے تے کھبے ہاتھ نال بے پوتر دی انگل پکڑی ایک دی عمر 10 سال تے دی عمر 12 سال ایک دا نام ہے معاذ تے دا نام ہے محمد افرا دے پوتر یا رسول اللہ قبول فرماؤ یہ کیا ہے ایک شہید ہو گئے سن تو میں قیامت تک شہید نہیں ماں کا انسان عظیم موت قبول فرماؤ آپ نے فرمایا چلو ایک کا بتائے ایک کو اجازت دینے بیٹا چھوٹا ہے کوئی اجازت نہیں سکتے یہ تو میں پہلے جب گھروں دیکھتا اپنی اماں کو آکھنے اماں رونا تیرے پتر عمر نے چھوٹے ضرور نہ لیکن آج کام وہ کرے سن جو دنیا تک مسلمان یاد کرے سن سب اجازت کیا سوچئے بھائی آگے بڑھائی بھائی حد تک بڑھائی بھائی کہ جان لے لیے تو آئیے ہمیں جو کیا کرے سوکن لے انہیں کیسا سنیے مکہ دے کافر سردار ہے نا جب ابو جہل وہ سارے پیغمبر گا ہی کہنے اسا پیغمبر دی گستاخی برداشت کسے کرے لے یا جان کے مارن بیٹھ میں سن دے جین دے راست نبی دے گستاخ قتل کر کے یہ تربیت ہوگا نا وقت کم پا رہے ساروں تربیت یہ کوئی چوڑی کی تربیت رہتی ہے شہادت بھی موت دی آپ نے فرمایا بندہ چلو ایک کو اجازت ہے چھوٹے کو اجازت ہے وہاں کہ یا رسول اللہ میں کہا طاقت وار سے آتا ہاں عمر سے آتا طاقت وار سے آتا زور سے آتا آپ نے فرمایا نا تم چھوٹا ہی تم اپنی دے وہاں کہ تو سن آسمان دیکھو آپ نے فرمایا آسمان جی حکیم ہے کشتی کا کرو
الرحیق المختوم، تاریخ اسلام، سیرت کی کوئی کتاب پڑھ کے جائے نبی سے بیٹھے ہوئے نے یہ دور جری مجاہد کشتی لڑتے کرتے جو شہادت کی تمنا کا ہیر سے اتنا ہے کہ بشتے نہ کرنا انہوں پتا مرنا تم ہے یہ شہادت کی موت اللہ نے بغیر حساب دے جانا دے چھوٹا برادر والے میرا کو پکڑنا لگے کاننے چاہیے سے میں کو پتا ہے میں تک کہا نہیں سکتا لیکن کل یہ ٹارگٹ وہ کیوں پورا کرے سے جب تک میں کرنا کام ہونا کرے سام انہیں میں اشارہ دینا تو کل اٹھائے لگی اللہ دے پیغمبر دیکھ سکتے ہوں بیٹھا پائیں میں کو زور نہ سمجھ سکتا میں کوئی اجازت کرے سر آج وہ ہے وعدہ کرنے نبی کے دشمن ابو جہل کے مار کے آسمان اشارہ اٹھائے پائیں نبی سے مسکرات ہے آپ نے فرمایا میں کوئی محبت دے عذاب اڑے کی دے جس تمہیں کوئی اجازت کرے جن میدان جان پہ پہنچے حضرت عبدالرحمن میں آؤ فاطمہ کھڑا دیا ایک سجے بسرا کے دیا کبے بازار چاچا چاچا ابو جہل کی تھا جنا نبی انہوں نے کر دے مجھے والا کام ہے ابو جہل کے مقابلے سے انہیں کی اجازت ہے وہ سارا کام ہے سارے دل سے رسول پاک کی محبت ہے آئے وہ لوگ ایماندار تیسری دفعہ جب میں پوچھا کہ اشارہ عبدالرحمن میں لوگ نے کیتے بعض کی طرح طور پر اور ہم کی ابو جہل دی گردن تے بہ گئے مار کے تلے والا سچنے جب میں چھری رکھنا رکھیں تھا ابو جہل کا لگے ذرا جسم دے نال قریب کر کے بڑی گردن کٹو تاکہ پتہ لگے ابو جہل دی گردن میں سارے قدرے کو ذرا گردن لمبی ہو سی فخر تے غرور کی موت ہوئے نبی کریم فرمایا کہ پتہ ہے اللہ نے وحی کے ذریعے دسائے کہیں قتل کیتے ابو جہل کو ماس کے قومس کھڑے ہو کے آدم یا رسول اللہ صاحب کی گستاخی برداشت یہ سے شہادت کی ہے جیتے دل شہادت کی ہے صحیح اللہ نے حکم بات ہے تو سا کیا حضرت حسین پاک کی موت شہادت کی موت جو بھائی یہ عظیم موت نہیں بلکہ شہید کی شہادت کی موت سے معلوم کرنا چاہیے نہیں بلکہ دیکھو میری موت نے سب کیا سبب نبی کریم کو ایک بار اطلاع ملی ہے تمہارے چاچا جن کچھ کھیر پیتے تھے حضرت حمزہ شہید ہو گئے حضرت حمزہ جانتے ہو نبی کریم کے چاچا آپ نے فرمایا کہ لوگ صرف شہید ہی نہیں ہوئے بلکہ بڑی بہتر بلا مسئلہ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نبی کریم نے بہت کا میدان ہے لوگ بدلہ کی دے بدل دے مقتولین دا حضرت حمزہ کو قتل کرو مسلمان بدر کی انہوں نے جرت پیدا کرنا حضرت حمزہ لیکن حضرت حمزہ ناک پیچھا گئے کلیجہ پیچھا گئے کاٹ کے ہندہ نے کلیجہ چبائے بڑی بہتر دی بہت ٹکڑے ٹکڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورے چاچے حمزہ دی لاش بالکل کفن پڑی ہے آپ تشریف کے نا میں کہنا بیٹا کہ شہید کی موت میں کیا کرنا چاہیے کیا کیتے میرے نبی آپ نے نظر پاتی ہے ان لگتا جی میں کہیں کے کپڑے گوشت کے ٹکڑے کٹے پھیلاتے ہیں اور آپ کو حضرت حمزہ سے فخر محبت نہیں پڑی اور حضرت حمزہ کے سامنے کوئی نہ ہوتا جبھی بہادر جوان نبی سے نیچے آتی حالات ہے کہ پیر جو زمین میں سے گئی جملہ صرف ایک لکھتے آپ کے چہرے جو آپ کی زبان کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کوئی والا اعلان ہے مرگیوں سے برباد تھیگیوں سے واہ حمزہ ہے حمزہ ہے عیسائیہ خرافات انہاں اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے کلمہ پڑھے تو نبی کی سیرت لکھو احد کے میدان میں جانے چاہتے دی لاش کو دیکھ کے کیا کھڑا آپ کی حکومت کمزوری ہے چاچا شہید ہو گئے تھوڑی دیر دے بعد آگے نہیں پوچھے اللہ کے نبی تمہاری کوہ حضرت حمزہ دی ہمشیرہ حضرت صفیہ میں پھرا دی لاش دیکھا واسطے اجازت مانگ دیئے بیسی فرمائے اور کا کام نہیں کہ میرے جگرے میں نبوت کا بادشاہ ہوں تمہیں برداشت کر گیا اوجلے کوٹی کوٹی تھے آپ نے پھرا دیکھ سی نہ پیرا پیرا کیا نہیں برداشت کر سکتی جو میری بوا کو ہوتے تھے بس کا روگ نہیں اطلاع ملی رسول اللہ نے منع کر دیا وہاں کہ تو سنی بھی آ سکتے عورت کا کام نہیں بے صبری کرے سکتے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرمائے اللہ کے پیغمبر کو میری طرفوں میں سے پیغام دیو جے تو صبر کر گئے ہو تو میں بھی تھوڑا کلمہ پڑھے میں جو کو گارنٹی دیتی ہوں جو صبر کر کے لکھے سام نمونہ ہی تو پڑھنا آتا ہے میری ماں بہن واسطے
نمونہ تو پڑھنا حال کوئی بندہ نہیں شہید کی شہادت نے بوچھن لہا کے بولتے ہیں جب آبائلہ نہ کریں اللہ نے نمونہ ہی تو پڑھانا کہیں گا پوتر بھیرا مار بجے تو انہیں جنازے تا میت تے اوپر رو پٹے نا کیا کرنا چاہیے ہے وہ کچھ کرنا چاہیے ہے میرا نبی کی بھوہ نے کی تھے آپ کی بھوبی نے کی تھے چادر جوڑی ہوئی ہے باپ پڑھتا حال کیا حسین بھین کا حال ہے جنہیں ویر کو لٹھا اسی اپنے بھیرا کو لٹھا اسی ٹکڑے ٹکڑے تو پیرے تھے یہ دیکھ کے آدھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ دے نبی کیا میں فخر علی ہمشیرانی میں کیا ماجر دی میں فخر کرے سان اللہ پاک کا میرے بھرانے اپنے جسم رہے کہ کسا تیرے نام دے قربان کر دیتا ہے فخر کری کریں دی فخر حسین بادی شہادت ہوئے بی بی زینب پورے کو فخر کی دے زین العابدین پورے کو فخر کی دے جے کو دیکھیں شہید دی شہادت فخر کرنا چاہیے بڑی عظیم موتیں ماتم نہیں کرنا چاہیے آہو خدا نہیں کرنی چاہیے رونا پٹنا نہیں چاہیے بلکہ میرے مالک کے کائنات نے فرمایا خبردار خبردار شہید کو مردہ بنا کیا کرو یہ مردے نہیں ہوتے بلکہ زندہ حیات ہونا حیات جا بدانی علی زندگی میں اللہ انہاں کو نصیب کرنا جو ہی روح انہاں دے جسم دے بھی جو پرواز کریں دیئے جنت دے توتے دے اندر پارنا جنت دے پرندے دے توتے بنا کے پوری جنت دے چکر لوا لینا عظیم موت مردہ نہ پیا کھائے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ شہید مردہ نہیں ہوتا آخر دی اجازت نہیں سوچن دی اجازت نہیں گمان کرن دی اجازت نہیں شہید کے درجے بڑے عظیم ہونا اجا زندہ ہوں دے اللہ پہلے جنت دے مقام دیا زیارتہ کروا رہے ہیں اللہ نے ایک شہید کا ذکر کیتے 22 سپارہ ہے سورت انا سورت یاسین وسطی دنا وسطی انتا کیا ہے شہید عمر والے دنا حبیب نجار اللہ کریم کی توحید کی خاطر آیا کرے کل ہے رسول دین داد کر آیا کرے ساری قوم والے لال کے ڈنڈے سوٹے مار کے شہید کر دیتے ہیں حضرت حبیب نجار کو اللہ کریم نے فرمایا کہ لدخل الجنہ اے حبیب تین جان دیتی ہے تو تیرے واسطے جنت کا مکان حاضر شہید جنہ بھی فوت ہو گئے جنہ بھی دے روح پرواز ہونے لگے اللہ دنیا کی جنت کا ٹکا دینے نمازی کو جنت قیامت علی ملسی روزدار کو جنت قیامت علی ملسی حاجی حاج کرنے والے کو جنت قیامت علی ملسی نیکی کرنے والے کو جنت قیامت علی ملسی اور لوگ شہید ہیں جب اللہ دنیا دے اندر جنت ٹکا رہا فرما رہے ہیں اور جنت مقام دیا زیادہ فرما رہے ہیں قرآن دے وچ ایک بھی شہیدہ کا ذکر کرا فرعون نے اپنی بیوی کو لٹایا ہے ہتھا پیرا تے میں خاج ہو گیا ہے اور دنیا دے محلات کی لالچ میں آیا کرے او آسیہ اللہ کریم دی توحید چھوڑ دے اللہ دی وحدانیت چھوڑ دے نہ تے مار مار کے رجم کر دے سائیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے سائیں اب وہ آسیہ کے جواب دینے لگی آخر لگی تیرے محل جھوٹے انسا کوڑین اللہ نے میں تجھے رابطہ کی تے محل دا سچا محل ہے حیات جاویدان کا محل ہے ہمیشہ کا محل ہے یہ تو محلات دیتا میں مرے لڑائے گئے یہ تو کل ہی آسیہ ہے اتھا پیرا تے مرخان چوک گیا ہے لیکن آسیہ کو پتا چیرے ویلے میں شہادت دی موت دے نصیب جومنے اللہ پاک نے آسمانہ دے پردے کھول کے جنت مکان کا دیدار کروانے والے ایڈو آسیہ ہے ایڈو ظالم نے ظلم دی حد کی دی ہوئی ہے آخرکار میرے اللہ کریم کو آسمان کو دیکھ کے آدھی ہے اللہ پاک کا تیرا وعدہ کیتا ہے تیرا مقام کیتا ہے تائیں جرا کیا شہیدیں کو میں چیزیں جنت چالی گرسان ابن لی بیتن فی الجنہ آسمان دے دروازے کھول کے جنت دے مقام دی زیارت دنیا دے اندر فرما دے شہید دی موت ہے صبر کر
کیا کرنا ہے؟ صبر بولو صبر کرنا، ماتم نہیں کرنا، حدیث پڑھنا، ترجمہ کرنا فقط کلیلے لفظیں دا معنی کرے سا سمجھیں کو تیری مرضی. نبی کریم نے فرمایا من لا تمل خدودا وشق الجیوبا ودعا بدعوى الجاہلیت لیس منا او کما قال علیہ السلام. اللہ کے نبی فرمائے من لا تمل خدودا. ایک بھی روایت ہے آپ نے فرمایا من ضرب الخدودا. عربی دے اندر انہیں گال ہے گال کو خاد دا مانا خاد دا مانا خاد خدود جمائے خاد دا مانا ایک گال خدود دا مانا کون سا ینگلنا لاتا دا مانا پٹنا زاربا دا مانا مارنا. اللہ نے نبی فرمائے مارنا لاتا مانا خدود جرا اپنے گلے کو پٹے جرا اپنے چہرے پہ مارے جرا رخسارے پہ مارے وشکل جیوبا جرا اپنے بٹن کھول کے گربان پھاڑ کے اپنی سینہ کو بھی کرے دنال ودا بدعوى الجاہلیہ. تے جہالت جملے علاوے مرگیوں سے جے تو مر گئی تو ہر شے مر گئی ہے. تیرے وجہ نال جھکے مر گئے تیرے وجہ نال تیرا ٹپر مر گئے بھوک مرگیوں سے کہ لوگوں سون تا تو سا کوئی یتیم دے غریب دے مسکین کر کے رہنا پئی. اللہ نے نبی فرمایا تیرا بندہ رخسار تے مارے اپنی گروان تے مارے اپنے سینے تے مارے تے جہالت جملے علاوے ای بندے دا میری امت دے نال کوئی واسطہ ماتم نہیں کرنا. شہادت کی موت ہے آپ کو بڑی عظیم موت ہے. یہ کوئی نا ایمان ابتدا ہے بیٹا چکر دیو بیٹے سبحان اللہ، بڑی فخر کی موت ہے. حسین پاک کی شہادت کی آپ کو بڑی عظیم موت ہے. ہے کوئی نا جڑے پٹھن ماتم کرنا تک بنائے گا حسین پاک سارا کوئی نہیں ہیں. حسین سبقہ حسین ربقہ حسین جدقہ تو ہے ایمان کے کوئی سادہ بھی حسین ہے. نبی کریم کا نواسہ ہے. اللہ دے پاک نبی جہلے پیدا کرنا آپ نے فرمایا فاطمہ نماز کا ارادہ ہے ابا جی تساں ذرا تو آپ نے فرمایا جی میرا مشورہ کیتے تو میں دا نام رکھدا حسین. میں نام رکھے نانے نانے رکھے ایک ٹرتے ہیں دیو میں دا حضرت ابوبکر صدیق نے جنسے حضرت حسین کو آپ ٹرتے ہیں صدیق اکبر فرمایا اللہ دی قسم حسین جلالے تیرا چہرہ دیکھاں تو تیرا نانے دا چہرہ یاد آنے. کون آتے ایسا حسین ہی کون آتے ایسا حسین دے ممکن ہیں. توجہ ہے مالکہ نبی کریم خود ممبر کے اوپر کھڑ کے خطبہ ارشاد فرمایا انہیں اچانک کچھنے مسیح کے جب پہ آئے کون نبی دے نواسے ایک دا نام حسن ہے بے دا نام حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ دے نبی ممبر دے کھڑ کے دے دن ایک کھاندے وقت پیا کھاندے وقت میں بال جو تھے اپنے نانے دی بات کے گفتگو سن کے آ گئے. رب کعبہ دی قسم ہے کوئی نبی نے خطبہ دے ممبر کو نہیں چھڑنا ہوگا. اللہ دے نبی نے ساری زندگی کرے خطبہ دے ممبر کو نہیں چھوڑا. ایک باری میرے نبی نے ممبر چھوڑ دیتے خطبہ چھوڑ دیتے کہنی خاطر جنت دے نوجوان دے سردار دی خاطر کون دے سا حسینی سے کون دے سا حسین دا مقام بھی سمنے دے اور لوگ جو حسین دا مقام نہ منے قبل سمجھو اہل بیت دا مقام نے من سردا. اللہ دے نبی ممبر جو لتھے خطبہ روک گئے صحابہ حیران. اللہ دے نبی گئے حسن کو جا کے اپنے سجے کندھے تے بٹھایا حسین کو جا کے کھبے کندھے تے بٹھایا. آپ خطبہ جاری فرمایا کہ تمہیں میرے نبی کے نواسے کندھے دے اوتے سوار ہیں. آپ نے خطبے کے دوران فرمایا لوگوں تعجب دیاں نظراں میں لوگ کیوں پہلے دے آؤ آج میں انوکھا کام کیتی کھڑا آتا ہوں پہلے دے آؤ میں تو آپ کو دساں جو کیا وجہ ہے. ایک میں بڑے پیارے لگنے میرے بیٹے ہیں میری بیٹی دے بیٹے ہیں میرے لاتے جگر ہیں میری دھی دے نورے نظر ہیں. اے او جوان ہیں اے او جوان ہیں اے او جوان ہیں ریحانتا یا من الدنیا
تو میں محمد انہاں نال پیار کر کے خوشبو محسوس کروں. سبحان اللہ. بے شک بڑی عظیم بڑی عظیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیمار فرمایا چادر میں چاندی بیٹھن صحیح بخاری مسلم کی حدیث اتے چادر ہے تے چلک دائی میں آج میں کوئی باہر بیٹھا ہونا نا اتے چادر ہے. حضرت اسامہ بن زید فرمائیں کہ اللہ کے نبی چادر کیا ہے. اللہ کے نبی نے چادر ہٹائی. آپ نے فرمایا اسامہ دیکھ کے میری جنت کے نوجوان دے سردار ہیں یہ میرے بیٹے ہیں میرے نواز ہیں میرے پیارے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کو بڑے پیارے ہونے ہیں. اللہ کے پاک نبی بڑی محبت کرنے ہیں. حضرت حسین اہل بیت حضرت حسن اہل بیت حضرت فاطمہ اہل بیت حضرت علی اور مرتضی اہل بیت اللہ کے نبی اہل بیت. اور توجہ کرے ذرا پانچ تن پاک دیاں ہستیاں نے جنہیں دے نام کی میں پانچ تن پاک قرآن دی جاگیر نہیں بلکہ سارے بھی ایمان دا حصہ ہے. اللہ کا نبی نمبر 2 علی اور مرتضی نمبر 3 فاطمہ الزہرا نمبر 4 حسن بن علی نمبر 5 حسین ابن علی. یہ پانچ تن پاک ہیں انہیں دی پاکی کے اندر کوئی شک نہیں. یہ پانچ ہستیاں پاک ہیں یہ اہل بیت ہیں. جرا منکر انہاں دا پورے دین تے شریعت دا منکر ہے لیکن جڑی بات لوگ تے دی سمجھے نا اپنا ایمان سمجھنا میں دفاع کرنا چاہنا اہل بیت دا متا تیرے دماغ دیاں کھڑکیاں نہ کھلیاں پیاں. اے بھی ہستیاں اہل بیت دیاں ہیں. اے پانچ تن پاک میں اہل بیت نہ کوئی انکار نہیں لیکن یہ ہی اہل بیت نہیں بلکہ نبی دیاں ساریاں بیویاں بھی اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. بیوی کیا ہوتی ہے حال میں یار کیا حال ہے گھر کا حال ہے بارے بچے کا حال ہے جنہیں گھر کی گال ہوئے تو بیوی شامل ہوگی ہے پھر بھی بولو یہ تک دکھایا کہ جو صرف پانچ تن پاک اہل بیت نبی کوئی اہل بیت نہیں. میرا ایمان ہے میرا دعویٰ ہے ہر بیوی نبی دی. بولو یار تمہارے کسی پلے کوئی تو سجایا پر رہا ہوں کوئی رہا لوگ اگر پانچ تن پاک اہل بیت ہے اما عائشہ اہل بیت نہیں. میں ثابت کر ساج اما عائشہ بھی اہل بیت ہے بلکہ انہاں پانچ تن پاک بھی نے پہلے دی اما عائشہ اہل بیت ہے. نبی دی بیوی اہل بیت ہے. آبی سپارہ ہے خطبے دے اندر آیت پڑھی ہے اہل بیت دی شان دیکھ سورت کا نام سورت احزاب. آبی سپارہ اللہ پاک نے کتنا فرمایا انما سبحان اللہ سبحان اللہ. انما بے شک یرید اللہ ارادہ کیتے اللہ کریم نے یرید اللہ ارادہ کیتے اللہ نے کیری شہدہ لے جو زہبہ تاکہ ہٹا دے لے جو زہبہ تاکہ دور کر دے لے جو زہبہ تاکہ ختم کر دے ان قوم توانے کولو الرجسا ہر قسم دی پلیتی اللہ دا ارادہ ہے ہر قسم دی پلیتی اللہ دور کر دے بنا مطلب اہل بیت کے بارے جیڑا بندہ اپنا پلیت دماغ رکھ دے اللہ کریم دی سوچ پلیت کو بھی ختم کرنے کا ارادہ رکھ دے. اللہ کریم نے فرمائے میرا ارادہ ہے اہل بیت کے گندگی تے پلیتی کو لے کے دور کراں. اور میرا کیا ارادہ ہے میرا ارادہ ہے میں یودا میرا سنت تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے اللہ تو اپنی جی چادر پواوے جری چادر پاک چادر ہوئے جری تطہیر دی چادر ہوئے جری مقدس چادر ہوئے. توجہ کریں ذرا ان اہل بیت والے لفظ کھولو پانچ تن پاک مراد نہیں جری دنیا دی تفسیر چاہیں جری چاہ بریلوی مکتبہ فکر میں اپنی تفسیر چاہیں
دیوبندی حضرات اپنی تفسیر جامن، اہل تشریح اپنی تفسیر جامن، اہل حدیث اپنی تفسیر جامن. این لفظ اہل بیت کرو پانچ تنبوہات مراد نہیں. این اہل بیت والے لفظ کے پہلے اللہ نے کئی کو مخاطب فرمائے، نبی نے بیویوں کو مخاطب فرمائے. اینا مطلب ہے بیویاں بھی اہل بیت ہو جن تاکہ تے اللہ نے بیویوں دے ذکر دے بعد اہل بیت کا لفظ ذکر کیتا. اللہ فرماتے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ پاک نے فرمایا نبی کی بیویوں اپنے گھر میں قرار پکڑو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور جاہلیت کے بناؤ سنگار کی طرح اپنا بناؤ سنگار نہ کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کے رسول دی اطاعت کی رکھو. تا اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت متعلق نبی دیاں بیویاں بھی بولو جے بیویاں اہل بیت نہ ہو جان تے اللہ دی قسم رب ہم عائشہ کو تطہیر دی چادر نہ پواوے. ہوائی اس کے ہیں صحیح مسلم کھول کے دیکھ اما ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جب یہ آیت جبریل جا کے آئے تب میرا پاک نبی میرے حجرے میں چاہی توجہ بات سبحان جداں جبریل یہ آیت چاہ کے آئے تا سونا اتنائی بولو میرے حجرے میں بل کیا تھے نبی کریم علیہ السلام نے میں کنوان کی ام سلمہ وانی فاطمہ کو سادا حسن کو سادا حسین کو سادا علی کو سادا میں کہاں سارے کو سادائیاں. اللہ دے پاک نبی نے چادر دے تلے چاپاتے حضرت فاطمہ کو حضرت حسن دے حضرت حسین کو حضرت علی کو چادر چباند کی تھی بیٹھن میں نال بیٹھیاں حجرہ میں ام سلمہ دے. اللہ دے پاک نبی دے تازی تازی یہ آیت نازل ہوئی ہے. میرے پاک نبی نے چادر چپا کے اللہ دے پاک نبی دعا پہ کرنا انہیں ہاتھ کھڑے جا کے جنے آگے اللہ سبحان اللہ یا اللہ سیاہ کو سباق کو رلے سے جو آپ سمجھ لو یا اللہ تائیں اہل بیت دے بارے وعدہ کیتے جو تیرا ارادہ رہے میں کو تطہیر دی چادر پمان دا. اللہ میں خوش ہو گیا میں آج ایک دسنا چاہتا جنہیں جنہیں کو میں چادر چلو کھائی بیٹھا اے بھی میرے اہل بیت. یہ بات شامل کرتی تھا نا اہل بیت اس سے پہلے بیویاں شامل نہیں سمجھ رہی تھا دماغ کو اٹھے اڑے لے گا. انہیں نے آکیا یہ ہی اہل بیت بلکہ فرمایا نے یہ بھی اہل بیت یہ بھی اہل بیت مطلب کریں اچھا شاید تک نہ سمجھ آئی ہوئے کہ اب لے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے ضرور سمجھ ہوتی ام سلمہ فرمائے میں اٹھے سیاں میں کہ یا رسول اللہ میں تمہیں چادر سے شامل کر چھوڑو میں تمہیں رہا چھوڑو. اللہ کی قسم ہے میرے نبی نے جلے جملے علائیں کرے جا کھڑا رسی اللہ دے پاک نبی نے مسلم شریف دے الفاظ غلط بیانی کہا چور دی سزا دا حضرارا. اللہ دے پاک نبی فرمایا میں سلمہ پرے ہو گئے انت علا مکانہ کے انت علا خیر اور میں سلمہ رب کعبہ دی قسم ہے تو بھی تمہیں نہ سایہ بھی
نبی تو سادہ پہلے کے اہل بیت دے شامل ہو تو چادر دے تلے شامل کرنے کی ضرورت نہیں ایک کائنا ہن بتائنا کو شامل بٹھا کرنا اللہ کو بٹھانا اے بھی میرے اہل بیت نبی بھی تو میری پہلے کے اہل بیت دے شامل سبحان اللہ ہن کے جرات کرے آکھے عائشہ اہل بیت میں ظالمان شہادت حسین پاک دی بیان کریں نہیں دے مندے اما جان کر رہی تے دیکھنا والا تماشا تو سنی گرا گیا ذرا نہیں قسم میں نہ جان کتاباں پڑھ کے دیکھ کشف الامہ پڑھ کے دیکھ انہاں کتاباں دے اندر اما جان دے بارے جڑے جملے لکھے ہیں تا کلیجہ پھٹن پیا آدھے نہیں نہ اہل بیت نال کوئی تعلق نہیں میں دفاع نہ کرے سان کرنا ہے مجرمان اللہ سے فرمائے میرا ارادہ ہے میں اہل بیت کو تطہیر دی چادر پواواں اللہ پاک نے تطہیر دی چادر ہم عائشہ کو پوائی ہے یہ جب پوائی اس کے کان سے پوائی سورۃ نور جہاں آیات بینات یہ تطہیر دی چادر بن کے ہیں اما جانتے جیرے میرے سامنے الزام لایا اللہ دے پاک نبی نے بھی کرو کر کے اجازت چلی تھی اما جان اپنے باب ابو بکر دے گھر آ گئی کئی دن گزر گئے کوئی بندہ آن تے تیار نہیں تھیلا اللہ دے پاک نبی صحابہ کرام دی مجلس سے محفل لئی بیٹھن دسو میرے صحابہ کرام ایسا دے بارے تمہارا کیا نظریہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی نہیں سارے صحابہ اپنی اپنی رائے پہ گئے میرے نبی دا یار ہے خطاب دا بیٹا ہے عمر فاروق ہے جنہی ہر ویلے تلوار نیام کے اختیار نہیں ہے تلوار کر کے آدھے یا رسول اللہ پہلے میرے سوال دا جواب لے میں بات چلائے دے ساں جی عمر تیرا کیا سوال ہے اللہ دے نبی یہ دسو تو صحاب آدھے ہوئے آدھے عائشہ کا میرا نکاح میرے اللہ نے عرشاں کے کر چھوڑے آپ آدھے آوے ریشمی کپڑے دے اندر جبریل عائشہ کی تصویریں جا کے اندر آپ آدھے آوے عائشہ کا تمیلا انتخاب اللہ نے عرشاں دے کی دے دسو آدھے آوے یا پہنا دے آوے اللہ نے نبی رو کے آدھنا بڑا آدھا تہامی جبریل جا کے آیا بھی تصویریں عائشہ کا لکھیں دا بھی لیکن میں کو سمجھ نہیں دی لوگیں کتنا بھنک بنایا ہے عمر بن خطاب تلوار کر کے یا رسول اللہ والی اجازت چلے ہو والے جرے پرید کی سندر ہوگا نے اما جان دی عزت کو اٹھائے کی تے عمر دی تلوار انہا سر قلم کرنے سی جب تو حضرت عمر شہادت دے ٹائم اپنے پتر عبداللہ کو بھیجے نے وہاں ہم عائشہ کو آگر اللہ دے نبی دی قبر دے کٹھے چلی جا اپنے مستے بچائی ہوئی بھی تو بچا پہلو چلے حضرت اما عائشہ روندی بیٹھی ہے عبداللہ بن عمر آ گیا کہ اما اب بچیا دے پہلے جا میں گزرے ہو اما جان نے فرمایا عبداللہ پتر آج تیرے باپے دے میرے اوتے احسان نہ ہوں دے میں جا کرائی نہ نوا میں کو نمہار یاد ہے جنا سب تم پہلے عمر بن خطاب نے تلوار کر کے میری عزت کا دفاع کی کہا کہ میرے اہل بیت عمر دے اوپر تصدیق کی تھی آسی اللہ پاک نے ہمیں چاہنا پہنایا اور لوگوں بیوی بھی اہل بیت چھوڑیے بلکہ پہلے اہل بیت چھے نبی بھی ہر بیوی اہل بیت بچے دبا دے چھوڑن پوتر دبا دے چھوڑن گھیری دبا دے چھوڑن اما عائشہ بھی اہل بیت اما خدیجہ بھی اہل بیت اما ام سلمہ بھی اہل بیت اما ام حبیبہ بھی اہل بیت اما سعودہ بھی اہل بیت اما زینب بھی اہل بیت اما جویریہ بھی اہل بیت اللہ کے نبی دیا نم جنم بھی دیا اہل بیت دے اندر شامل ہیں اللہ پاک نے اہل بیت کی شان کیا فرمائی ہے انما سبحان اللہ بیوی اہل بیت اور کیا ہوتی ہے شامل ہے کیا ہوتی ہے اہل بیت خاص ہونا سمیری قرآن دا نوچا مقام جو ہے سورت دانا سورت ہود مالک کائنات نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آئے بیٹھن میں تو سنا کہ بیوی کیا ہونی ہے شاٹ کا دین شاٹ کا بلو دیں کربلا نے واقع صدر دین علی نہ کربلا ہو بھی کربلا توجہ ہے مارکا میں صحیح سورت دانا کیا سورت بولو سورت ہود 12واں سپارہ ابراہیم نبی دے کو فرشتے بندے دی شکل چار پر کینے آئے ہو
اساں لوط علیہ السلام دی بستی کو تباہ کرنے نے پیا سے جڑا تیرا بھتیجا ہے اونی قوم دے اوپر اللہ دا عذاب ہونے والا ہے انہیں اللہ پاک نے حکم فرمایا بھیجے ابراہیم کو رویتا ہے بیچارہ کٹن دا پتر منگدا ودے کو پتر اسحاق تے کو صبری دتی وجو قرآن ہے پتر پورے مکان پہ چھوٹے ہونے ہیں حجرہ نال اما سارا سمندی کھڑی ہے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اجڑی تھی چکی ہے لاغت تھی چکی ہے تین عمر چمے کو پوتر کی سی فرشتے جواب دیتا اما سارا دا جواب سن کے آخر لگے یہ جواب میرے سامنے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اگو کیا ہے اہل البیت بڑھیا ہوئے بچے اہل البیت اہل البیت بیت اہل اہل البیت حسین علیہ السلام کی بیٹی کہنا آئی نواسا کہنا آئی کوئی نواسی کہنا آئی دماغ کہنا بیوی کھڑی آئی بیوی کو فرشتے مخاطب کر کے آمن آتا جبی آمن آمر اللہ اللہ دے حکم نے تو تعجب نہ کر میں آئی سارا رحمت اللہ علیکم و برکاتہ اہل البیت او ابراہیم دا اہل بیت تیرے اوتے اللہ دی رحمت دے برکت ہوئے اللہ چاہتا پہ تیرے معاملے کو کلیئر کیا کریں دیتے اللہ پاک تے پتر کے ہاں دا ارادہ کریں کیوں انہو حمید مجید اللہ تعریف والا ہے اللہ بزرگی والا ہے اللہ بھلائی تے کبریائی والا ہے فرشتے دا بھی عقیدہ بیوی اہل بیت ہوندی ہے بیوی اہل بیت قرآن کاری سے پڑھو تو میں نہ بیٹھا جو ادھا سواب کی ظاہر کرتے ہیں گھر سے بھی آپ بتاؤں کھلا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو رضا کے لینے پہن شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے نام ہے بی بی صفورہ نام کیا ہے بی بی صفورہ جب اللہ صاحب کی خدمت کی مدت پوری ہوئی نا کیول واپس ہی میں بننے لگے بیان ہے چلی چنے جو باپ ہی نظر دی آئی بیوی کو کھڑ میں بات چاہتا ہے اور بیوی کو کیا ساتھ کیا کھنے واللہ سے قرآن ہے جب سے مالک کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ پاک نے فرمایا دیکھو تو صحیح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو کیا آخر لگے اللہ پاک نے فرمایا فلما قضا موسیٰ الاجلا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خدمت کی مدت پوری کر دی وسارات چل پیا وسارات ٹر پیا کہتے نال بے آلے ہی اپنے اہل بیت نال نواسی ہے نال بولے نہیں کیوں ہے بیٹی ہے نال کہنے نال اپنی بیوی نے نال ٹر پیا آنا سمن جانب تور نارا تیرے میرے تور دے کنارے بھاڑ چیز سے اپنی بیوی کو آکھا لگا اللہ کریم نے فرمایا قالا موسیٰ علیہ السلام آکھا لگا لے آلے ہی اپنے اہل بیت کو ان کو سو تو سائیں کہیں رک کے رہو انی آنست نارا میں ہوں آب جاننا لمبا واقعہ سنانا مقصد نہیں لفظ آہل سمجھانا مقصد کہ بیوی جنی ہوتی ہے وہ اہل بیت شامل ہوتی ہے میرا عقیدہ ہے اما عائشہ بھی اہل بیت شامل ہے کون آتے بی بی فاطمہ اہل بیت نہیں کون آتے علی و مرتضی اہل بیت نہیں کون آتے حسن حسین اہل بیت نہیں علی بھی اہل بیت ہے بی بی فاطمہ بھی اہل بیت ہے حسن حسین بھی اہل بیت ہے یہ بات ہے جن پہلے نبی دیاں بیویاں اہل بیت ہے مجھے سمجھ آئیے سبحان اللہ اگر کوئی آگے نا 5 تن پاک اہل بیت ہیں انہوں کو قرآن دیتا ہے حوالے لے 4 حوالے کہ بیوی جنی ہوں گی وہ تو پہلے شامل ہوں گے نہ کہ نبی سے ان میں سلمہ کوئی نہ آکے نہ آگے تو ایک پاس دیگا تو پہلے پڑھو اہل بیت کہتے سمجھ نہیں بے رکھا ہے نا اہل بیت حضرت علی جانتے ہو حضرت علی لوگ آدھے علی کی شان میں بیان کریں میرے نبی سے فرمایا کہ تم میرے نزدیک ہی نہیں جنہیں موسیٰ کے نزدیک ہارون ہے موسیٰ علیہ السلام کا بلا ہارون ہے نا تم میں میرا بلا ہے حضرت علی اور مرتضی شیر خدا اسد اللہ تعالیٰ کا پامن اللہ آپ نے فرمایا علی تو یمن کا چاچ کے قاضی بن کے بن چھوٹی عمر ایک فیصلے بڑے کرا ہو سکتے میرے کے بھولتی بھلے بولتے آپ حضرت علی فرمایا نبی سے میرے سینے تے ہاتھ رکھے ہاتھ رحمت برکت
آپ نے فرمایا علی وانے زندگی وچ جڑا فیصلہ کرے سے رب کرے کہ فیصلہ غلط نہ کرے سی نہیں واسطے بڑے عرصے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کو صحابہ پورے میں جو جڑا تھی میں فیصلہ علی کے کراؤ علی کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا سارے صحابہ اہل بیت کی عزت کرنے ہیں کون آتے جو صدیق اکبر اہل بیت کی عزت نہ کریں گا حضرت عمر اہل بیت کی عزت نہ کریں گا حضرت عثمان اہل بیت کی عزت نہ کریں گا میں دسینا تے کو صحابہ دے نظر میں اہل بیت کی میں عزت ہوندی تاریخ اسلام چاہ کے دیکھ الصحابہ کھول کے دیکھ البدایہ و نہایہ کھول کے دیکھ اللہ دے نبی دا یار غار ابو بکر صدیق جڑے ویلے خلافت سنبھالے دے پہلے منبر تے کھڑ کے خطبہ ارشاد فرمائے پہلی لوگیں تو نصیحت آئی اور قبو محمدن فی اہل بیت ہی اے لوگوں محمد اہل بیت کا خیال کرائے محمد اہل بیت کا خیال کرائے حضرت عمر کا دور ہے حضرت عمر کے دل چ اہل بیت کا بڑا درد حضرت عمر کے دل چ اہل بیت کی بڑی محبت ہے جب حضرت عمر کے دور چ یمن دا علاقہ فتح ہویا یمن دی عورتاں تے یمن دے جوان صحابہ دے قبضے وچ آئے صحابہ گرفتار کر کے آ گئے حضرت عمر بن خطاب دے جو انہاں دے اندر ایک یمن دی شہزادی بھی ہے جن کا نام شہربان ہوئے اللہ دے پاک نبی دا یار حضرت عمر بن خطاب جب لونجا ٹکراڑیاں تقسیم کرن دا ارادہ کرن دے لوگ مشورہ دیتے امیر المومنین ایک ایران کی شہزادی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دے دیو حضرت عمر نے فرمایا نہیں جنہیں ایک ایران کی شہزادی ہے میں مدینے دے شہزادے کو دے سا امیر المومنین مدینے دا شہزادہ کون ہے فرمایا حسین ابن علی مدینے دا شہزادہ ہے حضرت حسین کو درجہ دیتے اپنے بیٹے کو درجہ نہیں دیتا حضرت عمر دی نظر چہلے بیت کا بڑا مقام ہے یہ لوگ بکواس ہم رہن کہ عمر اہل بیت کے سردار صدیق اکبر اہل بیت کے سردار کہ میرے سارے صحابہ آپا تے چاہیے میں جڑے ہوئے ہیں اللہ دی قسم ہے میں جملہ لینا جو سبحان اللہ ضرور آتی اللہ بنے دے اتنا تیری کھانڈ تے شکر چی مٹھاس پائیں گے جتنا میں اللہ پاک نے انہاں دے دل چ مٹھاس پیدا فرما سبحان اللہ اللہ بنے دے آپس سے بڑا پیار جی اہل بیت نال کا بڑھ گیا عمر کو علی پاک اپنی بیٹی ام کلثوم عمر دے نکاح وچ نہ دے گیا نہیں پلے پئی نہیں پلے پئی ایک کیڑی بیٹی ہے حضرت علی دی کہ نہیں بی وچوں نہیں بلکہ جنت دے عورتیں دی سردار فاطمہ بطول دی بیٹی ہے اہل بیت دی عورت ہے فاطمہ دی بیٹی ام کلثوم علی دی بیٹی ام کلثوم حضرت علی نے حضرت عمر بن خطاب کو لیتی حضرت عمر علی دا داماد ہے اج تو اے جڑا سیاںا ہے اپنی تھی بہن غلط جا تے نہیں دینا کیا نعوذ باللہ علی نے غلطی کی تھی عمر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے کے اگر چاہے رہا تو کہیں بھی بیٹی نال بھی شادی کرا سکتے ہیں ام کلثوم نال شادی کرانا کا مطلب ہے تاکہ کل قیامت تک دنیا دا کوئی بھنگی آ کے بھونکے جو عمر علی دی نہ بڑھنی نہیں عمر دے دل چل پہ دی عزت نہ گئی میں آج اللہ دے حکم نال اپنی دھی دا